اور اللہ دین کا کام کس سے لیتے ہیں؟ جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. چالاکیاں نہیں چلتی یہاں پر، یہاں ذہانت ہوشیاریاں نہیں چلتی. یہ اللہ کا کام ہے. اللہ سے تعلق بڑھے، اللہ کی معرفت، اللہ سے محبت، دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم کا خوف. ہاں، میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا. تشکیل میں تھے ہم، کہاں، تشاد میں. تشاد چاڑ ایک ملک ہے. مغرب کی نماز تھی اور امام صاحب نے پڑھا القاریعۃ ما القاریعہ وما. اچھا، قرآن بڑا اچھا پڑھتے، بڑا مزے کا قرآن پڑھتے وہ لوگ. وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اور ایک دم امام صاحب کی ہچکیاں شروع ہو گئی. اچھا، ہم نے تو چونکہ کبھی یہ منظر کبھی دیکھا نہیں نا، ہمارے پاکستان میں تو ہے ہی نہیں یہ چیز. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی امام صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ قیامت، اس کا تاثر ہے امام صاحب پر. فجر کی نماز تھی موریتانیہ میں. امام صاحب سورہ دہر پڑھ رہے تھے، جمعے کا دن تھا. فجر میں میرے ساتھ جو آدمی کھڑا تھا، کلین شیپ اینڈ شرٹ، او ہو ہچکیاں، اف. اور امام صاحب کی بھی ہچکیاں. یا اللہ، اللہ دین کا کام لیں گے، ہمارا دل جنت کا شوق سے بھرے. جیسی جنت کا تذکرہ ہے ایک دم خوشی محسوس، جیسی جہنم کا تذکرہ ہے ڈر جائے. دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے. یہ حسن قرات مقابلے ہوتے ہیں یا محفلیں ہوتی ہیں، محفل حسن قرات، کوئی اچھی بات ہے، کوئی بری چیز تو نہیں. لیکن امام قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. مضمون کون سا ہے یہ؟ اس مضمون کا تقاضا کیا ہے؟ سننے والے کیا کہیں؟ سننے والے کیا کہیں؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، اعوذ باللہ. اور ہوتا کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے، حدیث سنا رہا ہوں، جو قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ اذا الشمس کورت پڑھ لے، وہ اذا الشمس کورت پڑھ لے. تو کیا وہ قاری صاحب کی لہجے کا اثر لے رہا ہے، آواز کا اثر لے رہا ہے، اس کے اتار چڑھاؤ کا اثر لے رہا ہے، مضمون کا اثر. اور یہ صرف عوام کی بات نہیں ہے. محفل حسن قرات میں زیادہ عوام ہوتی ہے کہ مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں؟ اس کو مدرسے والے ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ جی میں فلاں جگہ جا رہا تھا، ادھر سے ریل گاڑی آ رہی تھی اور سامنے سے بس آ رہی تھی، اور پھر دونوں کی ٹکر ہو گئی اور جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 100 آدمی مر گیا، اور سننے والے کہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سننے والا کیا کہے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ تو ایک دم پریشان ہو جائے گا نا. تو بھائی وقت تھوڑا ہے اور کام کیا ہے؟ زیادہ ہے. دین کا کام کیا نہیں جاتا، دین کا کام لیا جاتا ہے. بھائیو اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے کیا کر لے. ایسا فرماتے تھے اللہ اس سے دین کا کام لے گا جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھے، جو اپنے آپ کو میں نہیں، ہم کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہے اس میں ایک لفظ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ. دین کا کام کرنے والے تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، دل صاف ہو، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، طنز نہ ہو. میرا بیٹا جو ہے نا مدرسے سے آیا ایک دن، تھوڑے دن ہی ہوتے، حفظ میں ڈالا تھا میں نے کہیں، تو گھر میں آ کر نا اس نے کسی کو کہا کنجر. میں نے کہا یہ کنجر، یہ لفظ تم نے کہاں سے سیکھا بھائی؟ کہتا قاری صاحب سے. قاری صاحب سے؟ کہاں قاری صاحب اکثر کنجر کنجر کہتے ہیں. میں فوراً نکلا گھر سے سیدھا قاری صاحب کے پاس. قاری صاحب مبارک ہو. کہتے کیا ہوا؟ میں کہا بیٹے نے آپ سے گالیاں سیکھ لی ہیں. کہتا میں نے تو نہیں سکھائی. میں کہا
آپ کنجر کہتے ہو نا؟ کہتے ہاں، میں کہ وہ بھی کنجر کہہ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کنجر کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا لفظ حرام دہ. قاری صاحب کہتے تھے حرام دہ، وہ حرام دیا. میں کہ تمہیں پتہ ہے یہ حرام دیا کا مطلب کیا ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو کسی کو؟ پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ دین کا کام کرنے والے زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو. ہمارے مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو پتہ ہے کتنے لوگ ہماری وجہ سے تبلیغ میں لگے، اور یہ نہیں پتہ کتنے لوگ ہماری وجہ سے تبلیغ کا کام. اس طرح یہ تو پتہ ہے کتنے ہماری وجہ سے مدرسے میں پڑھے اور کتنے ہماری وجہ سے مدرسہ چھوڑ گئے. میں نے ایک شاگرد، ایک طالب علم تھا، تو میں نے اس سے کہا یار استادوں سے ملتے ہو؟ کہتا میں تو شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. میں نے کہا شرم کر کچھ، پھر استاد ہے. کہتا مجھے اتنا ذلیل کیا پڑھائی کے دوران، ہر وقت طنز، ہر وقت مجھے طنز. میں شکل نہیں دیکھنا. میں نے کہا یار دین کا کام کرنے والے زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، ہاں، اخلاق کمال کے ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا وهو اخلاق. جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور میرا آمنا سامنا ہوا، آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے. سیرت عجیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا بار بار. ہر صحابی فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، آپ کی سیرت میں لکھا ہے نا کہ ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق میرے سے ہے نا وہ کسی سے بھی نہیں ہے. تو بھائی دین کا کام کرنے کے لیے اخلاق، تواضع، عاجزی، نرمی، بول میٹھے، لہجہ نرم، دماغ ٹھنڈا ٹھنڈا، گرم نہیں ہونا چاہیے دماغ. تقوی، تقوی، قرآن بھرا پڑا ہے تقوی تقوی تقوی. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. اور تقوی کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا. تقوی کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تنہائی کے گناہوں سے بچو ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے. اللہ لوگوں کے دلوں سے تمہاری محبت نکال دیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ہم سب ذریعہ بن سکتے ہیں بڑی خیروں کے پھیلنے کا. جتنا کر رہے ہیں شکر کریں. یہ نہیں کہ ہم جو شکر کریں جتنا کر رہے ہیں ہم آگے بڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو کراس کر گئے، آگے رہ گئے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زور لگا رہے ہیں کہ نکلنا ہے آگے. یہ شریعت کا مزاج ہے. ایسا فرماتے تھے اپنی دینی حالت پر مطمئن ہو جانا یہ دلوں کی موت ہے. یار کر تو رہے ہیں اور کیا کریں، اتنا تو کر رہے ہیں، ہاں جتنا کر رہے ہیں شکر. آگے بڑھو، آگے بڑھو. چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے. سچی میرا ایک دن بیان تھا شب جمعہ کا نا رائے گنج میں، بھائی صاحب کی زندگی میں. تو بھائی صاحب تو بیان سنتے تھے، اور اللہ معاف کرے، معاف کرے، بات سچی کہہ رہا ہوں. بھائی صاحب کی زندگی میں جب ہم بیان کرتے تھے نا ممبر پہ تو اللہ کا دھیان کم ہوتا تھا، بھائی صاحب کا دھیان زیادہ ہوتا. بھائی صاحب سن رہے ہیں. سچی بیان کرتے کرتے نا ہر صبح نظر جاتی تھی ایسے کمرے کی طرف، دروازہ تو نہیں کھلا کیونکہ کئی دفعہ بیان کے دوران آ جاتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہو، ایسے کہو. ہاں تربیت، بھائی صاحب تربیت فرماتے تھے. وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، مشورہ ہوتا تھا، مشورہ ہوتا ہے تو بھائی صاحب سنتے تھے اندر کمرے میں نا، سارا مشورہ سنتے تھے. تو تھوڑے دنوں پہلے جب مشورہ ختم ہوا تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کچھ امور باقی ہوتے ہیں. تو میں نے اسپیکر میں کہا، میں کہ ساتھی خاموشی اختیار کریں بھائی، ساتھی خاموشی اختیار کریں. تو پھر میں مشورہ سنانے جاتے تھے اندر، بھائی صاحب کو مشورہ سنانے اندر گیا. اب میری طرف نہیں دیکھا، کسی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ عباد اللہ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ مجھ میں سے ایسے بات نہیں کیا کرتے، مجھ میں سے ایسے بات نہیں کیا کرتے. تربیت تھی. ہم سب تربیت کے محتاج ہیں، ہم سب تربیت کے. ہاں تقوی، تنہائیوں کا پاک ہونا. ہاں
اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. یہی جب وہ شیخ بیٹھے تھے نا اعتکاف میں سن 80 میں بیٹھے تھے نا، ہمارا پہلا سال تھا. یہاں کیا بنتا، مفتی صاحب کا ادھر تھا. وہ صبح مسافہ ہوتا تھا، لائن لگتی تھی. ہمارا پہلا سال تھا، ہم شرط کرتے تھے، پھر لائن میں گھس جاتے تھے، پھر مسافہ، پھر لائن میں مسافہ، اور مسافہ کرتے رہتے تھے. وہ بڑے نرم ہاتھ ہوتے تھے، وہ بالکل ایسے جیسے ریشم ہے. مولانا احسان صاحب فرماتے کہ شیخ فرمایا کرتے تھے جب لوگ میرے سے مسافہ کر رہے ہوتے تھے نا تو میں یہ پڑھا کرتا تھا الحمدللہ الذی اظہر الجمیل وستر علی القبیح. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری خوبیاں لوگوں پہ ظاہر کی ہوئی ہیں اور میری کمیوں پہ پردہ ڈالا ہوا. ابھی ہم کراچی سے آ رہا ہوں نا تو لوگ مسافے تو جو ساتھی سے بھی روک رہے تھے، میں کہا آنے دو یار. میں کہا یہ ہمیں بزرگ سمجھ رہے ہیں، ہم انہیں بزرگ سمجھ رہے ہیں. یہ ہم سے برکت کے لیے مسافہ کر رہے ہو. میں کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو ان کو برکت کا سمجھتا ہوں. ان کو جو عقیدت ہے اسی کی وجہ سے ہمارا بھی کوئی مجلسہ کے ملفوظات میں ہے لوگوں کا کسی کے بارے میں حسن زن، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. لوگوں کا حسن زن کسی کے بارے میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. بھائی شکر کرے جتنا ہم کر رہے ہیں دین کا کام، آگے بڑھیں. اپنے آپ اپنے یقین کو بھی اچھا بنائیں، اپنے اخلاق بھی اچھے بنائیں، اپنا اللہ سے تعلق بنائیں، جنت کا شوق پیدا کریں. ہاں دنیا کی بے رغبتی آئے، یا اللہ کی رضا کا جذبہ آئے، شہرت واہ واہ کیا ہے، واہ واہ مخلوق سے کچھ نہ چاہنا، نظر اللہ کی طرف جائے. اور سچی بات ہے ظاہری اسباب اکثر علماء کے پاس تو ہے نہیں، کاروبار وغیرہ. اللہ سے مانگنا سب کے لیے ضروری ہے لیکن علماء کے لیے بہت ضروری. آدھا گھنٹہ دعا، پون گھنٹہ دعا، استغنا، مخلوق سے اشراف سے بچنا ہے، اس سوال سے بچنا ہے، اظہار حال. دعا میں جان آتی ہے جب یہ تین باتیں ہوں، سوال سے بچو، اشراف سے بچو، اظہار حال سے بچو، پھر دعا میں جان آئے گی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سوال چھری ہے جو دعاؤں کو ذبح کر دیتی ہے، اشراف چھری ہے جو دعاؤں کو ذبح اظہار حال چھری ہے، آج ہماری دعاؤں کی جان نکل جاتی ہے. اظہار حال باتوں باتوں میں اپنے حالات کو ظاہر کر دیتے. ایسا فرماتے تھے اپنے قریبی سے قریبی دوست کو بھی اپنی حاجت مت بتاؤ، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے اپنی بیوی کو بھی اپنی حاجت مت بتاؤ، جو تمہارا مسئلہ ہے اللہ سے مانگو. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. یہ دیکھو جب بے دینی ہوگی نا، بے دینی اللہ ناراض ہوں گے تو مال. 4 علامتیں بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناراض ہونے کی. بارشیں بے وقت، نا اہل حکمران، عورتوں کا حاوی ہونا، اور مال بخیلوں کے ہاتھ میں. یہ نہیں کہ لوگوں کے پاس مال ہے نہیں، بڑا مال ہے. ہاں اچھا یہ جو 2 نمبر کی شادیاں کرتے ہیں نا میرے تعلق والے ہوتے ہیں، مجھے نہیں بلاتے. وہ مجھے کسی نے کہا یار وہ فلاں آپ کا بڑا جاننے والا ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی آپ آئے نہیں. میں کہ یار مجھے تو پتا بھی نہیں ہے. کہتا آپ کو پتا ہے اس نے سٹیج کتنے کا بنایا تھا؟ میں کہ مجھے تو نہیں پتا. کہتا 40 لاکھ روپے کا سٹیج تھا، صرف سٹیج جو 2 گھنٹے بیٹھنے وہاں 40 لاکھ روپے کا، یہاں فیصلہ بات. میں کہا اچھا. وہ مجھے ایک جگہ مل گیا، میں نے کہا مجھے پتہ لگا تم نے شادی پہ 40 لاکھ روپے کا سٹیج بنایا. کہتا نہیں مولوی صاحب 5 لاکھ کٹ کرا لے، 5 لاکھ کم کرا لیے تھے. میں کہا 5 لاکھ مولوی نو دے دینے سے. سب سے کم تنخواہ ہمارے معاشرے میں کس کی ہے؟ میں تو کوشش کرتا ہوں جب مجھے بیان کا موقع ملتا ہے اس بات کو لاتا ہوں کہ شرم کرو کچھ. وہی سر پڑھانے آتا ہے گھر میں ٹیوشن، اس کو دیتے ہو 10,000، اور قاری صاحب آتے ہیں اس کو دیتے ہو 1,000. شرم نہیں آتی؟ شادی کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نکاح. کروڑوں روپے، ایک جوڑا 5-5 لاکھ کا، اور مولوی صاحب کو 5,000. یہ نہیں کہ مال ہے نہیں، بڑا مال ہے، بخیلوں کے پاس ہے. ایک مولوی صاحب نے کمال کر دیا، واہ واہ واہ، بڑے مزے کا. جمعہ پڑھایا نا، جمعے کے بعد دعا کروا رہے تھے، کہہ رہے اے اللہ
یہ مسجد والوں نے جتنی تنخواہ میری رکھی ہے ان کے بچوں کی تنخواہ بھی اتنی کر دے. ایسے مولوی ہونے چاہیے. لوگوں نے کہا بدوا دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا میرا گزارا ہوتا ہے تمہارا نہیں ہوتا. تو دین آئے گا تو مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا. یہ بے دینی کی وجہ ہے کہ مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہے. اچھا میں نے ایک شادی حال والے سے کہا، میں نے کہا یار مجھے پتہ لگا 40 لاکھ کا سٹیج بنتا ہے. کہتا مولانا صاحب پرانی بات ہے، اب تو کروڑ کا بن رہا ہے. یہاں کروڑ کا صرف سٹیج. یا اللہ، مال ہے لوگوں کے پاس، غلط جگہ لگ رہا ہے. ہمیں تو بس دین زندگیوں میں آ جائے اس پر زور لگے، اور میرے بھائیوں دعاؤں پہ زور لگے، اور تبلیغ کا کام جتنا آپ پڑھائی کے ساتھ کر سکتے جتنا کر سکتے، روزانہ، ماہانہ، سالانہ، جتنا بھی کر سکتے. اور حاج صاحب ایک بہت فرماتے تھے کہ کسی پر اعتراض نہ کرو. کسی پر ایسے فرماتے تھے جو دوسروں پر تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ دین کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے.